أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے المصرف چینل سے جو بھی ویڈیوز بنتے ہیں آپ لوگوں نے تو دیکھا ہی ہوگا کہ سامنے وہ سیٹ اپ رہتا ہے، میرے سارے کتابیں رہتی ہیں، لیپ ٹاپ رہتی ہے جسے دیکھ کر کے میں کویشچن آنسر سیشن میں آپ لوگوں کو ایزیلی بتا سکتا ہوں. وہ سب کچھ ابھی فی الحال نہیں ہے کیونکہ یہ ویڈیو نا یہ ایک الگ ٹینجنٹ میں ہے. میں وہ سیٹ اپ کی ضرورت مجھے نہیں تھی فی الحال. بہت تکلیف ہے اندر سے اور وہ میں آج سب کو کہنا چاہتا ہوں. اور یہ تکلیف بھی خود میرے معاشرے مسلمانوں نے ہی دی ہے. اس سے پہلے نا میں سب کو کہہ دوں کہ یہ ویڈیو آج کافی لوگوں کو برا لگنے والا ہے، چھال لگنے والا ہے، کٹنے والا ہے، لگنے والا ہے، تکلیف ہونے والی ہے. but I really don't care. سچ تو سچ ہے، وہ تو قائم ہوگا. سورۃ الاسراء میں میرے رب نے خود فرمایا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا کہ سچائی جو ہے وہ آ گئی ہے اور باطل یعنی جھوٹ وہ فنا ہو گیا. اور جھوٹ اور باطل جو ہوتا ہے وہ بنتا ہی ہے فنا ہونے کے لیے بائی اٹس نیچر. تو میرے رب نے فرمایا میں تو بس سمجھا رہا ہوں. جنہیں اس ویڈیو کے بارے میں جو کٹاکش کرنی ہے، گالیاں دینی ہے، جی بھر کے دیں، کمنٹس جو کرنا ہے کریں. میں سب کو اپریسیشن سمجھ کے اپنے پاس میں رکھ لوں گا. آئی ریئلی ڈونٹ کیئر. پہ میں کسی سے بھی اس چیز کے لیے نہ معافی مانگتا ہوں نہ کبھی مانگوں گا. سچ کے لیے معافی نہیں مانگنا چاہتا. سب سے پہلے تو میں یہ ہمارے مسلم معاشرے کو یہ بتا دوں کہ آج ہمارے نبی کی عزت اور نام بس اتنا ہی رہ گیا کہ جب بھی ان کا نام سنو محمد، بس آپ یوں انگوٹھوں کو چوم کے آنکھ میں پھیر لو اور کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. دیٹس اٹ. بس یہی جگہ رہ گیا ہے ہماری زندگی میں. ان کی سیرت پڑھتے ہیں، لائف سٹوری پڑھتے ہیں، ان کے سنتوں کو پڑھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، ان کے احادیثوں کو پڑھتے ہیں. گھر پہ قرآن تو ہے، تاک پہ چڑھا کے رکھیں. سال میں شاید ایک بار، شاید ماہ رمضان میں اسے نکالا جائے گا، پڑھا جائے گا اچھے طریقے سے، پھر اسے واپس پیک کر کے اوپر رکھ دیا جائے گا اگلے سال کے لیے. تب تک اس پہ دھول جمے. استغفر اللہ. سب سے زیادہ پڑھا جانے والا کتاب وہ قرآن ہی ہے دنیا میں، آپ کو پتہ ہے. لیکن سب سے کم سمجھ کے پڑھا جانے والا کتاب بھی قرآن ہی ہے. عربی میں آپ پڑھتے ہیں، آپ کو نہیں سمجھ میں آتا ہے، ٹرانسلیشن ہے انگلش میں. انگلش نہیں سمجھ میں آتی ہے، ہندی میں ٹرانسلیشن ہے. ہندی نہیں تو بنگالی میں ٹرانسلیشن ہے، فرینچ میں ہے، اٹالین میں ہے، رومن میں ہے، چائنیز میں ہے، جاپنیز میں ہے. کیا چاہیے آپ کو؟ ہر ایک لینگویج میں آپ کو ٹرانسلیشن مل جائے گا قرآن کا. صحیح البخاری کا، صحیح مسلم کا، ترمذی شریف کا، ابو سنن داؤد کا، مستدرک للحاکم کا. لیکن آپ پڑھیں گے نہیں، وقت کہاں ہے. میں نے کافی پہلے سلمان خان کے اوپر ایک ویڈیو بنا دیا تھا اس کے اگینسٹ میں کہ وہ چیریٹی کرتا نہیں ہے، وہ چیریٹی دکھاتا ہے. تو مجھے اتنی گالیاں پڑی کمنٹس میں، اتنے ٹرول ہوئے، اتنے لوگ نے مجھے اگینسٹ میں کمنٹ کیا، اور اس میں سے 99% سب مسلم تھے. لیکن جب یوٹیوب پہ، انسٹا میں، فیس بک پہ لگاتار میرے نبی کے نام پہ خرافات اگلے، زہر اگلے جا رہے ہیں، دوسرے قوم سے گالیاں دی جا رہی ہے معاذ اللہ ان کو، قرآن کے نام پر کے ایسی گالیاں دی جا رہی ہے، میرا اللہ کے حرمت کو تار کرنے میں لگے ہوئے ہیں. لیکن مسلمان سو کر ہے. اور جب کوئی انسان اٹھ کھڑا ہوتا ہے اسی کمیونٹی سے، اس کے دفاع کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، ڈیفینڈ کرنے کے لیے، تو اپنے ہی مسلم لوگ اس کا یا تو مذاق اڑاتے ہیں، یا اسے گالیاں دیتے ہیں، یا اسے ٹان کر روکنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ سچائی ہے ہمارے مسلمانوں کی. برا لگتا ہے نا، بس سنیں، یہ سچائی ہے ہماری. جی ہاں، مجھے کہا ہے لوگوں نے کہ بھائی پولیٹیکل ویڈیوز بناتے تھے، پولیٹیکل لوگوں سے آپ کی جان پہچان تھی، اٹھ بیٹھتی، آندولن کیا، آندولن کو جیتا، اتنا کچھ کیا، تو پھر یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کیوں بن گیا اچانک سے؟ حقارت سے ڈاکٹر ذاکر نائک کے نام لیتے ہو. مسلمانوں کا، اس ہندوستان کے مسلمانوں کا سر کا تاج ہے وہ. ان کو نکالا گیا باہر RSS اور BJP کے شریانتر میں. اور جانتے ہیں اس سازش کو سپورٹ سب سے زیادہ کس نے کیا؟ ہمارے مسلمانوں نے. جی ہاں، دکانیں بند پڑ رہی تھی نا، تعویذ بکنا بند ہو جاتے ہیں، گلاب پانیاں بکنی بند ہو جاتی، چادریں بکنا بند ہو جاتے ہیں، پھول چڑھانا بند ہو جاتا،
مرغے کٹنے بند ہو جاتے ہیں، پانی میں دم کر کے پیسہ لینا بند ہو جاتا، تو پھر نکالنا تو تھا ہی۔ جو بھی اپنے نبی کے دفاع کے لیے کھڑا ہو، قرآن کے دفاع کے لیے کھڑا ہو، اللہ کے شان کے لیے تلوار بن کے کھڑا ہو، نکال دو انہیں، اپنے معاشرے سے باہر نکال دو، لیکن سدھرو مت۔ کب تک؟ یہ جو آج ذلت جھیل رہے ہیں نا انڈین مسلمز، اس کا ریزن یہ بی جے پی یا آر ایس ایس، ان کے اوپر میں الزام مت دیجیے، فار گاڈس، ایک دم مت کیجیے یہ سب گھٹیا چیزیں، یہ ذمہ دار نہیں ہے اس کے لیے، اس کے لیے ذمہ دار خود مسلمان لوگ ہیں، خود مسلمان لوگ ہیں۔ آپ اپنے قرآن سے، اپنے نبی کے سنتوں سے دور جائیں گے، اللہ آپ کو دور بھیجتا چلا جائے گا، اور انت میں ایسی جگہ میں جا کے گریں گے نا کہ کوئی مجدد بھی آپ کو اٹھا کر کے نہیں لا سکتا وہاں سے، لیکن آپ کے سمجھ کے پرے ہے، سمجھ کے باہر ہے۔ ارے اس نبی کی باتیں آپ کے کان میں نہیں آتی جنہوں نے آپ کے لیے، آپ کے مغفرت کے لیے، آپ کے فیوچر کے لیے، آپ کو جنت دلانے کے لیے، جب ان کو بائیکاٹ کیا گیا وادی طالب میں، کھانا نہیں تھا، گاچھ کے پتے کھایا انہوں نے، کتنے سال، 2 سال 2.5 سال گاچھ کے پتے توڑ کے کھائے ہیں۔ اسی دوران مکہ کے لیڈر ابو سفیان سے انہیں آفر دیا گیا تھا کہ کعبہ کی چابیاں تمہیں دے دی جائے گی، مکے کی آدھی حکومت تمہیں دے دی جائے گی، پیسہ محل کیا چاہیے سب تمہیں مل جائے گا، بس تم نے جو یہ کہا ہے، یہ جو اعلان کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس سے مکر جاؤ، کہہ دو کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ غلط فہمی تھی مجھے، بس اتنا کہہ دو، سب تمہارے قدموں میں رکھ دیا جائے گا۔ اور میرے نبی نے آپ کے اور میرے بارے میں سوچ کر، تاکہ ہمیں آخرت میں اللہ کے جنت میں جگہ ملے، کیا کہا انہوں نے کہ میرے ایک دائنے ہاتھ پہ سورج رکھ دو اور بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دو تو بھی میں اپنے اس بات سے نہیں مکروں گا، میں وہی کہوں گا جو مجھے اللہ نے کہنے کے لیے یہاں بھیجا ہے۔ کعبہ کے ملتزم میں، کعبہ کے غلاف پہ اپنا چہرہ لگا کے روتے رہیں ہمارے مغفرت کے لیے، رات بھر سجدوں پہ گرے رہیں، نمازیں پڑھتے رہیں، ان کے پیر کانپتے تھے، پھول جاتے تھے، صرف ہمارے لیے۔ بھوک سے پیٹ پہ پتھریں باندھ کے رہیں وہ ہمارے لیے۔ کس کے لیے یا رسول اللہ، کیوں کیا آپ نے؟ ہمارے لیے؟ ہم تو بدکار لوگ ہیں، آپ کے اس پیار کو ہم تو ڈیزرو ہی نہیں کرتے، کیوں اتنی تکلیفیں اٹھائی آپ نے اس قوم کے لیے جو آپ کا نام سن کر صرف صلی اللہ علیہ وسلم، بس آخری وقت تک میرے نبی جب غش کھا کر بے ہوش ہو جاتے تھے پھر واپس اٹھتے تھے اور وہ کہتے تھے اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھا؟ بار بار یہی کہتے تھے، وہ بے ہوش ہو جاتے تھے پھر اٹھتے تھے اور پھر کہتے تھے کہ اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھا؟ وہ کیا اپنے فائدے کے لیے کہتے تھے؟ اور میرے نبی کی آخری باتوں کو بھی نہیں رکھ پائے۔ ارے 100 میں سے 80 مسلمان دکھاؤں گا آپ کو جو نماز سے کوسوں دور ہیں، کیا مانگا تھا انہوں نے؟ اتنا بھی نہیں کر پائے ان کے لیے۔ جب سوچتا ہوں نا تو اندر سے خون کھولتا ہے، علمی طریقے پہ کتنے اچھے سے میرے نبی کے اگینسٹ میں پوسٹ ڈالے جا رہے ہیں، گالیاں دی جا رہی ہیں ان کو، معاذ اللہ، سوشل میڈیا پہ کوئی جواب نہیں۔ میں تلوار اور ڈھال لے کر لڑنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، AK-47 اٹھا کر لڑنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ گھٹیا، یہ ضلالت ہے، یہ کرنے کی بات بالکل نہیں کر رہا ہوں میں یہاں پر۔ اگر علمی طریقے پہ ان کو بے عزت کیا جا رہا ہے تو علمی طریقے پہ جواب کیوں نہیں دیتے ہم لوگ؟ اور جب کوئی دیتا ہے تو اسے آپ پیچھے کیوں ٹانتے ہیں کیکڑے کے جیسا؟
اس کا ہی مذاق کیوں اڑاتے ہیں, سپورٹ کیوں نہیں کرتے؟ آج وسیم رضوی جیسے ملعون میرے نبی کو گالیاں دے کر, قرآن کو, اللہ کو بے عزت کر کر, معاذ اللہ, اس کی تو اوقات نہیں ہے کرنے کی, لیکن پھر بھی کوشش کرنے کے باوجود بھی آج ہندو نرسنگنند سرسوتی جیسے کمینے, اس کے جیسے کتے وسیم رضوی کو سپورٹ کر دیتے ہیں, اسے ہندو بنا دیتے ہیں, جتیندر نارائن سنگھ تیاگی نام دے دیتے ہیں, اور وہ بالکل فٹ اینڈ فائن نام ہو رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, سپورٹ پہ جلد سے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. جب کوئی بھی نان مسلم کسی اپنے قرآن کو لے کر کے کٹاکش کرتا ہے, نبی کی مذاق اڑاتا ہے, گالیاں دیتا ہے, تو اس کے کمیونٹی کے لوگ اس کے سپورٹ میں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ وہ بہتر ہیں, ارے ہم لوگوں سے وہ بہتر ہیں, لیکن ہمارے کمیونٹی کے لوگ جب اپنے معاشرے کو سدھارنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہی ہمارے مسلمان لوگ ہی اسے کیکڑے کے جیسا پیچھے سے ٹاننے میں لگے رہتے ہیں. ارے جو کام میں نے نہیں کیا وہ اسے کیسے کرنے دوں؟ اگر میں نے اپنی پوری زندگی میں صرف ذلیل حرکتیں کی ہیں تو اسے بھی تو کرنا چاہیے, ہے نا؟ استغفر اللہ, ابھی بھی وقت ہے. یہ ہندوستانی مسلمان کو کہہ رہا ہوں, یہ مودی کو, امت شاہ کو اور یہ یوگی کو, ان کو گالی دینا چھوڑو. ارے ان کی تو کوئی اوقات نہیں ہے, یہ چوٹی نہیں ہے یہ میرے رب کے سامنے میں, اس کی بھی اوقات نہیں ہے. یہ کیا مسلمان معاشرے کو برباد کریں گے یا ماریں گے یا ختم کریں گے؟ یار انہیں گالیاں کیوں دیتے ہو؟ ہاں تو چیلے ہیں شیطان کے, اصلی گنہگار آپ خود ہیں. علم حاصل کریں اور پھر ان کے اگینسٹ میں اٹھ کے کھڑے ہوئیں, اور پھر دیکھیں کیسے جیت ہوتی ہے. لیکن نہیں, آپ تو بس مودی کو, یوگی کو, امت شاہ کو, بی جے پی کو, RSS کو صبح سے اٹھ کے رات تک گالیاں دیں گے, ماں بہنوں کی گالیاں دیں گے, ان کے نام پہ چرچا کریں گے, اور پھر رات کو کھائیں گے, پیئیں گے, سو جائیں گے. لیکن لوگوں کے سونے کے بعد میں تہجد پہ اٹھ کھڑے نہیں ہوں گے. آپ فجر پہ اٹھنے کی آپ میں ہمت ہی نہیں ہے. کیا کہوں, بھرا پڑا ہوا ہوں. لیکن میرا خیال ہے سمجھ میں آ ہی گیا ہوگا آپ لوگوں کو. اگر نہ سمجھ میں آیا ہے تو بس یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو ہدایت دے. جو سمجھ گئے ہیں ان سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے کہ اسے شیئر کیجئے, پہنچائیے لوگوں تک. یہ زخم جو ہے نا ہمارے اندر, یہ ناسور نہ بن جائے. میں اپنے نبی کے خلاف لگائے گئے آگ پر اگر 2 بوند پانی بھی گرا سکتا ہوں تو گراؤں گا, جیسے کبوتر نے ابراہیم علیہ السلام کی آگ پر ڈالی تھی. لیکن میں یوں سر اٹھا کر کے اپنے نبی کے سامنے روز آخرت میں کھڑا ہو سکوں گا کہ یا رسول اللہ, میں نے آپ کے دفاع کے لیے, آپ کے حرمت کے لیے میں لڑا اس دنیا میں, میں چپ نہیں رہا. یا اللہ, آپ کے اس دین کو پھیلانے کے لیے, اس کے دعوت دینے کے لیے میں نے کیا کام, میں کر سکا یا نہ سکا وہ الگ بات ہے, لیکن میں نے کیا. یا اللہ, آپ کے حکم کے, آپ کے فرمان کو پورے کرنے کے لیے میں نے اپنی جی جان سے کوششیں کی. یہ تو ضرور کہوں گا. آپ اپنا سوچ لیں, آپ سوچ لیں آپ کو کیا کرنا ہے, کیا کہنا ہے. کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ یعنی ذائقہ تو چکھنا پڑے گا. اور پھر عذاب القبر, عذاب الآخرہ نہیں برداشت کر پائیں گے میرے بھائی لوگ. اور اس کے بعد میں اپنے نبی کے سامنے کھڑے ہونے کی جو شرمندگی ہے اس سے تو پانی پانی ہو جائیں گے لوگ. اب آپ سوچیں آپ کو کیا کرنا ہے. پڑھنا ہے, جاننا ہے, نالج گین کرنی ہے, لڑنا ہے غلط چیزوں کے خلاف, یا ایسے ہی زندگی گزار دینی ہے شیطان کے سائے میں. سوچ لیں, اور اگر جواب ہو تو کمنٹ میں بتائیے گا ضرور. اگر گالیاں دینے کا دل کرے اس چیز کے اگینسٹ میں, اگر آپ کی عزت میں لگ جائے تو یہ یاد رکھیے گا کہ جس کی عزت میں یہ بات لگے گی یہ ویڈیو ان کے لیے ہی ہے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.